طرف کالے میں لگ گیا اسی لیے آج میں لگ گیا ٹائم نکل یہ آج اتنا ٹائم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہما 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلون عاما ویحرمون عاما لیعاتبوا عدة ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لهم سوء اعمالهم واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ زمینوں اور کچھ زمانوں تقدس عطا فرمایا، کچھ زمین اور کچھ زمان، کچھ وقت اور کچھ جگہ، جس دے وچوں بیت اللہ خود ایسی جگہ بیت اللہ الحرام کہ جس دا تقدس ہے اور اس دے وچ حتیٰ اللہ دے دین نو پھیلاؤن واسطے بھی اللہ دا بھی تسی قتال نہیں کر سکتے۔ جہاد جڑا فی سبیل اللہ ہوندا اور جہاد ابتدائی معمولاً اللہ دی توحید اور وحدانیت دے پھیلاؤن واسطے، نظام الہی لوگاں تک پہنچاؤن واسطے، اس دی رونق اور ترقی واسطے جیڑا جدال اور جہاد ہے اس دی بھی اس سرزمین تے اجازت نہیں۔ لہذا زمین تے انسان چاہ نہیں سی سکتا، بدلا نہیں سی سکتا، اس دے وچ تغیر و تبدل نہیں ہویا۔ کوشش ہوئی جس نو اہل بیت رسول نے جڑا وہ بچایا، خصوصاً نواس رسول امام حسین علیہ السلام سن 61 ہجری دے وچ جداں بنی امیہ اور اس دے جیرہ خار لوگوں نے چاہیا کہ اپنی حکومت بچاؤن واسطے جو کچھ کرنا پوے کر گزرو، خواہ نواس رسول دا قتل خانہ خدا دے وچ ہی کرنا پوے، لیکن امام حسین علیہ السلام صاحب علم لدنی نے فرمایا کہ یہ قتل نہیں ہو سکتا۔ لہذا حضرت دا یہ تعبیر ملتی روایات کہ میں حد حرم تو ایک گٹھ بار شہید ہوا تو وہ میرے واسطے بہتر ہے کہ میں ایک گٹھ اندر شہید ہوا کہ خانہ خدا دا اور اس زمین دا جس دے اللہ نے جس دا احترام رکھیا، اس واسطے ابتدائی طور پہ اتھے کسی بندے نو حق حاصل نہیں۔ لہذا جنہوں لوگوں نے حضرت دا رستہ روکیا سی انہوں نے کول بھی تلوارہ نہ یا وہ چھانٹے سمجھو یا درے سمجھو اس زمانے دی اصطلاح مطابق، کیونکہ خانہ خدا دے وچ جہاد منع، لہذا ابتدائی جہاد تو اللہ نے منع کیتا۔ اسی طرح اسلام نے 4 مہینیاں دے وچ بھی جنگ و جدال نو کہ کیتا، منع کیتا، حتیٰ جہاد دی شکل وچ بھی منع از لحاظ ابتدا۔ ہاں اگر تواڈے تے کوئی حملہ کردہ تے دفاع بھاویں حرم وچ ہوگو تو بھاویں احترام والیاں مہینیاں دے وچ ہوگو، انہاں دے وچ تواڈے واسطے دفاع کے وے اس کی اجازت۔ لہذا اے ارشاد ہو رہا اللہ تبارک و تعالیٰ دا کہ مہینے اللہ دے دین دے وچ نظام الہی دے وچ کے حسن 12 نے اور انہاں دا اسلام نے کے رکھیا، تقدس رکھیا۔ یہ خود بہت بڑی اسلام دی حقانیت اور صلح پسندی دی دلیل ہے کہ عرباں دے اے واسطے مشکل ایسی، کیونکہ انہاں دا کام ہی قتل و قتال اور جنگ و جدال ایسی، اس دے وچ بھی انہاں نو کیا کیتا گیا، 4 مہینے روکیا گیا۔ لیکن جدہ انسان نو گناہ کرن دی، تجاوز کرن دی عادت پہ جاوے تو پھر وہ کیا ہوتا، اور وہ آدھا ہے بھئی 3 مہینے جڑا مجاہد بیٹھا رہے اس واسطے مشکل ہے، لہذا مہینیاں نو اگاں کیتا بنجے۔ جدہ بھی قانون الہی نو پامال کرنے دا پروگرام ہوئے لوگاں دا تے عام لوگ نہیں کر سکتے۔ قانون الہی نو بھی پامال کرن واسطے شخصیات
अलग ظاہر وڈیرے لوگ جڑے ہوتے ہیں انہوں کا کیا کیتا بندہ سہارا لیا بندہ چونکہ عام غریب آدمی ڈردا اس کے ذہن ایک خوف خدا ہوندا اور وہ اس نو پامال کرن تو کیا کردا جھکدا لہذا ہن اے مہینے کیونکہ جناب ابراہیم خلیل خدا دے زمانے تو پھر انہاں دا اچھی طرح کے ہو رہا سی پاسداری ہو رہی سی حتیٰ زمانے جاہلیت وچ بھی لوگوں دے ذہن وچ اے گل آئی بھئی خلیل خدا جس نے اس گھر نو بلند کیتا جس نے اس گھر دیاں بنیاداں نو کیتا بلند کیتا تے جس دے فرزند ارجمند دے پیر دی ٹھوکر دے نال اللہ تبارک و تعالیٰ اس لک و دک صحرا دے وچ ایک بہترین صاف شفاف پانی دا اہتمام کیتا لہذا جس دے گھر دا پانی پیویے اس دے پھر احترام دا بھی کیا کرنا چاہیے خیال رکھنا چاہیے مکن اگر پانی میسر ہویا تو وہ ذبی اللہ جناب اسماعیل دی وجہ تو ہویا لہذا انہوں دے والد ماجد نے تے انہوں نے رل کے اس گھر دی بنیاد رکھی لہذا اس دا احترام جڑا اور انہوں نے بنائے ہوئے جڑے قانون انہوں دا کیا کیتا ونجے خیال کیتا لیکن انہوں نے جدے بندے آمدنی در چکر ہوئے نال بڑا بنا دیتا ونجے تو بسا اوقات پھر اس کا دل کرتا بھئی آخر میں جو بڑا ہاں تو وہ کوئی فائدہ بھی تو میں اٹھاواں وہ پھر اسی طرح بنی کنانا نو جڑا اچا چوا کے تو وہ پھر انہوں دی تعبیر یہ ہوندی ہے سی کہ میں اس مہینے نو کیا کر رہا شفٹ کر رہا اگے لہذا میں محرم دی بجائے سفر نو جڑا وہ حرام قرار دے رہا تو محرم نو کیا کر رہا حلال قرار دے رہا میں اس دن بھی گنے ایسا دیکھا ذی الحج محرم اور رجب یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے فلا تظلموا فیہن انفسکم اور ان مہینے دے وچ اپنے آپ تے ظلم نہ کرو اپنے آپ تے ظلم گل تھوڑی جی پیڈی تو سمجھاؤں گا میں کہ ٹائم شارٹ گلاں وہ کراں جڑیاں فائدہ جنندہ ڈھیر ہو انسان دیاں 2 ہویتن انسان اپنی ظلم تو نفسی اتھے بھی یاد ہو دعائے کو میں لکھ بھی ظلم تو نفسی میں اپنے آپ سے کیا کیتا ظلم کیتا اور اتھے بھی کیا ہوندہ اللہ فرمائندہ اپنے آپ سے ظلم نہ کرو اور یہ جو کچھ کر رہے تسی اپنے آپ سے کیا کر رہے ہو ظلم کر رہے ہو یا ان شرک لظلم عظیم شرک بہت بڑا ظلم ہے اللہ نو کوئی نعوذ باللہ من ذالک بھائی جا کے تے اللہ دے حق نو پامال کر لیندہ کہ اس نے خدا تے ظلم کیتا خدا جس طرح ظالم نہیں ہو سکتا اسی طرح مظلوم بھی نہیں ہو سکتا یعنی مظلوم وہ ہوندہ جیڑا کمزور ہوئے تے دوسرا اس تے کیا کرے تو مسلط ہو ونجے اس تے تسلط پیدا کرے اور اس نو کیا کرے پالے اور اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے تو پھر ظلم کس طرح سوال جی بھئی اللہ نہ ظالم ہے نہ ہی مظلوم ہے اور ان شرک لظلم عظیم اور ایک خدا دے ہوتے بھئی ظلم ہے یعنی انسان دے 2 ہویتن ایک اس دی ہویت الہی ہے ایک انسان دی اندر ملکہ انسانی ہے ایک اس دی ہویت دوجی حیوانی جس میں آکھا بیدا ایک انسان دا جنبہ روحانی دوسرا جنبہ نفسانی انسان تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ کسی غیر سے ظلم کرے مشکل ہے جتنا بھی کردہ وہ اس دا جنبہ حیوانی اس دے جنبہ انسانی تے کردہ کسی دے جڑا بندہ ظلم کر رہا ہوندہ یہ بڑی پیاری مثال ہے ضرب المثل ہے بھائی اگر اپنے گھر لائیے نا آگ تے تھوڑا جا دھوں دوجیاں دار بھی بہندہ یا کسی دار لائیے تے تھوڑا جا دھوں اپنی اکھیں بھی پاؤندہ ایک در حقیقت جیڑا دوجے بندے تے ظلم کر رہے ہوندہ نا وہ اس نے کی صرف دھوں گیا وہ بندہ فعلاً چلا گیا زیادہ یہ ہویا لیکن اس نے جیڑا کچھ کیتا فرض کرو بندہ کسی نے مار دیندہ اگلا بندے آج نہیں تے کل نہیں تے 50 سال بعد کیوں ہونا سی دنیا تو ٹور پہنا سی کہ ہونو مظلوم ہو کے ٹور گیا جس نے اس مظلوم نو ٹور چھوڑیا نا وہ یہ سمجھتا کہ میں بڑا کام کر لیا در حقیقت اس نے کیا کیتا اپنے آپ تے ظلم کیتا اور اپنے آپ نو کیا کر لیا تباہ کر لیا اور اسی طرح جیڑا بندہ معصوم تے ظلم کردا وہ پوری انسانیت تے ظلم کردا اس وقت تو لے کے تے بعد جتنے ہونا لے انسانن انہاں سارے تے وہ کیا ہوندہ
ظلم ہوندہ. یعنی حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ التحیۃ والسلام جس نے سن 40 ہجری دے وچ ظالب نے، شکی نے، فاجر نے، ناسبی نے، جیڑا اس واسطے کافر نے القاب لائے دیتے ہوئے اس نو تھوڑے، اس نے پوری بنے نوے انسانیت کے کیتا ظلم کیتا کہ حضرت دے فیض علمی اور عملی تو لوگوں کے کر دیتا، محروم کر دیتا. جتنے ہن لوگ محروم ہون گے اس وجہ تو انہاں سارے دی محرومی دی صدا کس نو پہنچے گی؟ ابن ملجم نو. اسی طرح جڑا بندہ امام حسن مجتبی دا قاتل ہے جی عصر جمعہ بھی ہے تے سارے مومن بھی ہو، رمضان المبارک بھی ہے تے صلوات اتنی لہذا جیڑے لوگ حضرت دی فیض تو محروم ہوئے انہاں دے وچ بھی انہاں دا حصہ بہنا. اسی طرح جس نے بھی بنیاد رکھی نہ برائی دی، جب تک وہ برائی چلتی بہنی ادو بھی اس نے عذاب ہونا. اور جس نے فیض تو محروم کیتا جب تک وہ لوگوں نے تا قیامت چکے لوگوں نے فیض پڑھنا تھی. اور یہ دین آخری دین ہے اور اس دین تے کیا جانا اینڈ ہو جانا. لہذا جس نے راہ راست کتنے لا لیا اور راہ ہدایت لا لیا اس کی نسل کتنے لوگ پھر راہ راستے ہونے. یعنی آج اگر تسی ایک بندے نو صحیح نماز پڑھا لیندے ہو اور تواڈے سینٹر دی برکت دی وجہ تو ایک بندہ صحیح نماز اور وضو یاد کر لیندا، کل بندے اس باپ بننا یا ہن باپ پہ تے اپنے بچیاں وانج کے آکھ لیا سی یہ بھی سیرت اہل بیت ہے بھئی جیڑی گل تو سنو میں بار بار یہ ریکویسٹ کرتا رہنا اگر بچوں کوئی پسند آ ونجے فرمان معصوم یا قرآن کریم دی آیت تے گھر آلیاں نو جا کے دہرائی کرو. کیونکہ ایک گل لگے میں تمہیں دسی بھئی پاک زہرا سلام اللہ علیہ حسنین شریفین جی محمد مصطفیٰ تے علی مرتضیٰ پانچ چند پاک جنہوں آکھیا ویندہ یہ سارے علم لدنی دے مالک تے سارے معصوم آئے. پھر بھی گھر بھی نیڑے نیڑے آنا ہے جی پیغمبر خدا دا واز نصیحت امام حسن مجتبی سن دے آئے تے آ کے اپنی والدہ نو کے کر دے آئے سنیں دے آئے. اور بی بی پاک نو یہ گل بڑی پسند آئی. حضرت پھر گل پتہ ہوندہ حضرت پھر فخر نال فرمائندے امیر المومنین نو بھی آج میرے بابے نے اس موضوع تے گفتگو کی تھی، آج میرے بابے نے اے فرمایا. جی امیر المومنین پوچھ دے آئے بھئی تُسے تو گھر بیٹھے ہو. فرمایا میرا حسن دے مسجد چاچی جی سرکار امام حسن مجتبی آ کے تے پھر پورا درس نانے پاک دا وہ نال کنیتا بھی سننا ہوندہ سی نا. تسی سمجھو نا حکمت اگر اسی تھوڑا تھوڑا کدی آل محمد دے علوم اور انہاں دی سیرت تے اے تھوڑا تھوڑا سوچی آنا تو پتہ نہیں کام کتھے پڑھوینا ہے سی. خود پاک زہرا سلام اللہ علیہ ہاتھ خالی نہ ہوندے. ایک تے امامت اور ذہانت امام حسن مجتبی ہونی ہے جی. دوسرا انہاں ساریاں کنیزاں بھی پتہ لگ ونجے بھائی آج خدا دی طرف کیڑا حکم زمین تک پہنچیا. لہذا وہ سنا دیندے ہیں. حضرت امیر المومنین نو بھی پھر ایک گل شوق دیکھو شوق پیدا کرنے دے واسطے فرمایا بھی کل میں آپ کوشش کرتا بھائی پہل اوسا تاکہ میں اپنے فرزند ارجمند دا خطاب کے کراں سنا بیٹے میرے جی. لہذا امام امیر المومنین مسجد جو جلدی آ گئے اور آ کے اندر بہ گئے. ہوں بی بی پاک سید خانہ دے وچ تشریف فرما. امام حسن مجتبی آئے تے شروع کیتا حسب سابق خطاب جو تھوڑی جہی لکنت زبان پیدا ہوئی. حضرت فرمایا بھئی میرا پتر آج او روانی نہیں. حضرت فرمایا یا اماں کأنّا ظاہراً حضرت دی تعبیر مولا یرانی تلجلجا لسانی کأن سیدی یرانی تلجلجا لسانی. میں ابھی گھٹ یاد کرتا لیکن حضرت جملہ میں بڑا پسند ہے سی جس واسطے میں پھیرے زبانی نہیں کیوں یعنی پرانا یاد کی تو اس واسطے لفظ تھوڑا جا بنیا
کہ اما من محسوس ہوندہ میرے آقا و سردار میرے مولا مینو ویکھ رہے کأنہ سیدی یرانی، جس دی وجہ تو میری زبان کی ہو گئی تھوڑی جی لکنت پیدا ہو رہی، پاک امیر المومنین باہر آئے اور اپنے نور نظر دے پیشانی تے بوشا دیتا۔ اے فام معصومین دے فرامین انہوں دی سیرت ہے، ایک گھر نکل کرنا بھی کہوے ثواب ہے، عبادت ہے۔ لہذا اگر وہ بندہ جا کے اپنے بچے دی یا اپنے گھر دے دی وضو دے چیز اصطلاح کر دینا، میں دس درانا میری گلہ تو تھوڑے محسوس نہیں ہونی ہے نا، تو اکثر انہیں گنا سنج مار بیندے ہو، لیکن بعد اس مومن میں نان کے دس دن تو میں تھوڑا جا افسوس بھی ہوندہ بھئی دا باری دسیا بھئی ہاتھ ہائن کیتے ہیں وضو ٹھیک نہیں رہندا، وضو باطل ہو بیندا، لیکن بندہ بات بھی جڑے بیندا نہ دے جی گوئے لگوا دیکھ پھر ٹوٹی طرح ہاتھ چا کرندا تو پھر مسا چنگا ٹکا کے کرندا، لیکن وضو باطل ہو بیندا۔ شیعہ نقطہ نظر دے وچ پانی کون نہیں تو انگلیاں والے پاسے بہنا چاہیے، انگلیاں تو کونی والے پاسے نہیں ہونا چاہیے، لیکن تسی ضد کر ویندے ہو بھئی میں آکھاں یہاں توجہ نہیں کر دے پرانی ہو پچھلی گل فن بات یاد آ بندی بندے کیوں نہ آئیں کریدا سی ہونے مولوی اور وقت پائے وا، لیکن ساریاں کتاباں دے وچ انج ہی لکھے وا جیکن میں تو دسدا پیاں چھوٹی تو لے کے وڈی کتاب یعنی نماز جعفریہ تو لے کے توضیح المسائل مراجع کلن یعنی ایک مرجع نہیں 14 مراجع دی توضیح المسائل چ بھی ویکھو تاں انج ہی تو نظر ہوسی بھائی شیعہ نقطہ نظر دے نال کیا کرنا چاہیے کون نہیں تو پانی انگلیاں والے پاسے آوے تے پھر میں دسیا سی بھئی سجے ہاتھ نو سارے آدن بہتر ہے کہ ایک واری پانی پاؤ، پوچھا گیا با جناب کیوں؟ میں کہا چونکہ اے پانی ہوندہ ایک باری پونا واجب، لہذا یہ پانی سجے ہاتھ نال بھی ہے تو یہ پانی کھبے ہاتھ نال بھی ہے، واجب پانی نال اگر مسا کرو تو کہوے افضل اور اولا، لہذا بعد ٹوٹی چ پانی لے کے اگر بندہ مسا کرے تو وضو باطل ہو بیندا۔ لہذا کچھ نہ کچھ گلاں تھوڑیاں کوشش کیتی کرو چنگے بھلے ذہین ہو، پرانیاں گلاں تھوڑی یاد ہوں تو نویاں کیوں بھلا چھڑ دیو۔ ایک سلوات نظامت فرمائے اللہم صلی علی محمد گالے تو چلی آئی بھی جیڑا بھی ظلم کردہ کسی تے وہ اپنے آپ تے ظلم کردہ کسی اور تے ظلم نہیں کردہ تے جیڑا وضو غلط کردہ وہ بھی اپنا ہی غلط کردہ دوجے دا غلط نہیں کردہ تے جان بوجھ کے بندہ احکام شریعت میں اہمیت نہ دے وے تے وہ جہالت زمرے چ نہیں ہوندہ بندے نے بنا ہے جی کن ہو گیا اللہ غفور الرحیم ہے، ایک گل غلط ہے اللہ غفور الرحیم ہے لیکن وہ علیم اور قدیر بھی ہے قہار اور جبار بھی ہے۔ اگر انج ہی کرنا ہو ساتھ نبی بھیجنے دی کڑی لوڑ آئی اتنے عرشہ تے راندے وہ دے عرش دی زینت آئے فرشتیں دی بھی جو استاد آئے فرشتیں تسبیح و تقدیس انہیں جے سکھائی جو اتنے ہی سکھاندے راندے فرشتے ساڑھے نال دین بھی آئے تے کسے فرشتے مارنا بھی نہ سی کہ بلا فرشتے تے اتنی عقیدت ہے اہل بیت رسول اللہ کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ یہ میں چونکہ ٹائم میرا موک گیا مگر نہ میں آج تو نے حدیث بھی سناما بڑی سوادی اللہ تبارک و تعالی شان اعمال صالح دی توفیق عطا فرمائے، ساڈے گناہ معاف فرمائے، سانو اپنی ذات تے ظلم کرن تو بچائے۔ یہ اللہ تمام گزشتگان دے گناہ معاف فرمائے۔ آج دا افطاری دا اہتمام سجاد بخاری اور انہوں نے شہزادیہ نے کیتا اور جتنے مومنین نے خصوصاً مبشر شاہوری جناب سید خلیل شاہ صاحب بٹ صاحب اور جتنے مومنین نے اس افطاری دے جتنے بھی تعاون کر دیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے توفیقات خیر اضافہ فرمائے، انہوں نے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، انہوں نے رزق کی برکت عطا فرمائے، یہ تمام آل محمد دی سیرت اور شفاعت نصیب فرمائے۔ بٹ صاحب کا نام لیا جنا لے چھڑے ہاں